کریم عزیز طلباء کرام، ایک لمبے عرصے کے بعد آج دوبارہ ورکشاپ کے ساتھ میں حاضر ہوں، اور آج جو آپ کی امتحانی کتابیں کے اہم مقامات، جو آپ کی درجات کی کتابیں ہیں، ان کے جو اہم امتحانی مقامات ہیں، انشاءاللہ ان کے ساتھ حاضر ہوں۔ درجہ ثانویہ خاصہ سال دوم کی اہم کتاب ہدایت النحو نحو سے متعلق ہے۔ اس کتاب کے اہم جو مقامات ہیں، میں بسم اللہ کرنے لگا ہوں، تو بسم اللہ کر کے لکھنا شروع فرما دیں۔ یہ چھاپا میرے پاس مکتبہ رحمانیہ کے ہے، تو میں مکتبہ رحمانیہ کے اعتبار سے صفحات بتاتا ہوں، کوشش کیا کریں لکھ لیا کریں۔ اگر لکھنے مشکل ہو تو ریکارڈنگ ہوتی یوٹیوب پہ، پھر آپ وہاں سے بھی سن سکتی ہیں۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ کوئی بھی کتاب آپ شروع کریں تو کم از کم پہلے جو ہے وہ 20 صفحات تو آپ بالاستیاب ان کا مطالعہ کریں، اصطلاحات کو یاد کریں، عبارت کا ترجمہ آپ کو آنا چاہیے، تشریح آپ کو آنی چاہیے۔ بالکل ایسے ہی ہدایت النحو کے جو پہلے 20 صفحات ہیں وہ آپ ضرور یاد کریں۔ لیکن اس کے باوجود بھی میں 20 صفحات کے اندر بھی بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو بہت ضروری ہیں۔ اگر آپ 20 صفحات نہیں دیکھتے، آپ کے پاس وقت نہیں ہے، فرصت نہیں ہے، یا آپ کو مشکل پیش آ رہی ہے، اس کے باوجود بھی میں چند چیزوں کی بہت وضاحت کروں گا ابھی، تو آپ ان چند چیزوں کو مد نظر رکھ کر تیاری کریں۔ مثال کے طور پر یہ میرے پاس چھٹا صفحہ ہے کتاب کا، جہاں سے کتاب شروع ہو رہی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ۔ یہ جو خطبے کے بعد شروع ہو رہا ہے، اما بعد فہذا مختصر مضبوط فی النحو جماعت فی مہمات النحو علی ترتیب الکافیۃ مبوبا و مفصلا۔ اس کو اسم فاعل کے صیغے کے ساتھ مبوبا و مفصلا بھی پڑھ سکتے ہیں، مبوبا و مفصلا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر اسم فاعل پڑھیں گے تو ترکیب میں یہ کیا بنے گا، اگر اس کو اسم مفعول بنے گے تو ترکیب میں کیا بنے گا، اس کو اچھی طرح سے آپ نے دیکھنا ہے اور یاد کرنا ہے۔ اسی طریقے سے یہ اما بعد سے لے کر آگے 7ویں صفحے تک، جہاں تک لکھا ہوا ہے نا وفیہا فصول ثلاثۃ فصل النحو علم، یہاں تک آپ نے اس کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔ مقدمہ ہے، اس کے اندر یہ چیزیں ضروری ہیں آپ کو یاد کرنا۔ آگے فصل میں النحو علم باصول یعرف بها احوال، یہاں علم نحو کی تعریف کی گئی ہے، علم نحو کی تعریف ضرور یاد کیجئے۔ اور پھر آگے جو ہے والغرض من صیانۃ الذہن عن الخطأ اللفظی، یہ علم نحو کی غرض و غایت ہے، اس کو بھی آپ ضرور یاد کریں۔ اور اس سے آگے ہے وموضوعہ الکلمۃ والکلام، تو علم نحو کی تعریف، اس کا موضوع اور اس کی غرض و غایت، یہ بہت ضروری ہے، اس کو آپ یاد کریں، یہ امتحانی مقام ہے۔ آگے فصل ہے، اس فصل میں ہے الکلمۃ لفظ وضع لمعنا مفردن مفردن مفردین، اس کو 3 طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں۔ اگر منصوب پڑھیں گے مفردن کو تو یہ کیا بنے گا ترکیب میں، مفردین پڑھیں گے تو کیا بنے گا، مفردن پڑھیں گے تو کیا بنے گا، اس کو ضرور دیکھیں۔ آگے اسم فعل اور حرف ہے، یاد رکھیں یہ اسم فعل حرف جو ہے یہ امتحانی مقام ہے۔ اسم کی 3 چیزیں اسم فعل اور حرف کی تعریف میں یاد کرنی ہے، اسم کی بھی تعریف یاد کریں، فعل کی تعریف یاد کریں، حرف کی تعریف یاد کریں۔ اسی طریقے سے جو اسم کی علامات ہیں وہ ضرور یاد کریں، 12 یا 13 ہیں۔ فعل کی علامات 8 ہیں، وہ ضرور یاد کریں۔ حرف کی علامات ضرور یاد کریں۔ نمبر 3، اسم کو اسم کہنے کی وجہ کیا ہے، وَيُسَمَّى اسمًا لِسُمُوِّهِ، اس طریقے سے فعل کو فعل کہنے کی وجہ کیا ہے، وَيُسَمَّى فِعْلًا بِاسْمِ أَصْلِهِ وَهُوَ الْمَصْدَرُ، ٹھیک ہے، صفحہ نمبر 9 پر ہے۔ اس طریقے سے حرف کو حرف کہنے کی وجہ کیا ہے، تو میں نے آپ کو بتایا کہ اسم فعل اور حرف ہے، ان میں آپ نے 3 چیزوں کو دیکھنا ہے، ان تینوں کی تعریفیں، ان کی علامات اور ان کے نام رکھنے کی وجہ، اسم کو اسم کیوں کہتے ہیں، فعل کو فعل کیوں کہتے ہیں، حرف کو حرف کیوں کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے صفحہ نمبر 10، اس پر ہے
کہ ولیل حرف فی کلام العربی فوائد، حرف کے کلام عرب میں بہت سارے فوائد ہیں، کربط بین الاسمین نحو زید فی الدار والفعلین نحو اريد ان تضرب او اسم وفعل کضربت بالخشبۃ او الجملتین، صفحہ نمبر 10 پر ہے، اس کو ضرور دیکھیں کہ حرف کے بہت سارے کلام میں فائدے ہیں، کبھی دو اسموں میں فائدہ دیتا ہے، کبھی ایک اسم اور ایک فعل میں، کبھی ایک حرف اور اس طریقے سے جو ہے وہ اسم اور فعل میں یا دونوں اسموں میں یا دونوں فعلوں میں یہ حرف فائدہ دیتا ہے، تو یہ فوائد ضرور یاد کریں۔ اس طریقے سے آگے وَيُسَمَّى حرفاً لِوُقُوعِهِ فِي الْكَلَام، حرف کو حرف کیوں کہتے ہیں، کلام میں ایک طرف میں واقع ہوتا ہے، اس کو ضرور دیکھیں۔ اگلے صفحے پر جو ہے فصل ہے الکلام لفظ تضمن کلمتین بالاسناد، یہ پیپر میں بھی آیا ہوا ہے، پچھلے سال جو پیپر تھا اس کے اندر بھی آیا ہوا ہے، الکلام لفظ تضمن کلمتین بالاسناد والاسناد نسبت احد الکلمتین للاخرى، تو یہ ضرور یاد کریں۔ جو مقامات میں آپ کو بتا رہا ہوں، چونکہ میں صیغۃ النحو پڑھا رہا ہوں، میرا ایک تجربہ ہے، تو اس لیے آپ اس کو ضرور یاد کریں جو میں آپ کو امتحانی مقامات بتا رہا ہوں۔ تو یہ دیکھیں، اس کے ساتھ ساتھ مرکب تام کی تعریف، مرکب غیر تام کی تعریف اسی کے اندر آ رہی ہے، اور اس طریقے سے پھر جملہ اسمیہ کی تعریف، جملہ فعلیہ کی تعریف، اس سے آگے پھر جو ہے وہ فصل فی تعریف الاسم المعرب، ٹھیک ہے، یہ صفحہ نمبر 12 ہے، اگلے صفحے پر اس میں معرب کی تعریف یاد کریں۔ مبنی اصل کسے کہتے ہیں، مبنی اصل کتنے ہیں، مبنی اصل کی تعریف کیا ہے، مبنی اصل ہیں کتنے، یہ ضرور یاد کریں۔ اس طریقے سے اس میں متمکن کسے کہتے ہیں، وَيُسَمَّى متمکنا، ٹھیک ہے۔ اور پھر فصل حکمہ ان یختلف، یہاں سے اس میں معرب کے حکم کو بیان کیا جا رہا ہے، اس میں معرب کا حکم یہ ضرور یاد کریں، حکم المعرب۔ آگے صفحہ نمبر 13 پر جو ہے فصل ہے، فصل فی اصناف اعراب الاسم و تسعۃ اصناف، یہ 9 قسمیں ہیں، اس سے مفرد منصرف صحیح، ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے پھر آگے جو ہے جاری مجرا صحیح، تو یہ 9 قسمیں، یہ تو ضرور یاد کریں۔ اگر آپ کو یہاں سے مشکل پیش آ رہی ہے تو آپ المناف سے بھی یاد کر سکتے ہیں، اور صرف جو ہے وہ نومیر سے بھی یاد کر سکتے ہیں، وہاں سے یاد کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے، تو تعریف ہی ہے، آپ یاد کر لیں، ضرور یاد کریں، ان کا ترجمہ آپ کو آنا چاہیے۔ اس طریقے سے آگے جو ہے وہ والم سے جو ہے ایک فائدے کا بیان ہے، والم صفحہ نمبر 16 پر ہے، والم ان نون التثنیۃ مکسورۃ، یہ جو والم والا فائدہ ہے یہ ضرور یاد کریں، یہ امتحانی مقام ہے۔ آگے جو ہے صفحہ نمبر 17 ہے، اس پر فصل ہے، الاسم المعرب علی نوعین، منصرف وما لیس فی سببان او واحد یقوم مقامہما، اس میں معرب جو ہے اس کی 2 قسمیں ہیں، منصرف اور غیر منصرف، تو اس میں منصرف کی تعریف، غیر منصرف کی تعریف، ان کی مثال۔ پھر اسباب معنی صرف کتنے ہیں، کل 9 ہیں، والاسباب التسعۃ هی العدل والوصف والتانیث، ہے نا، والمعرفہ والعجمہ والجمع والترکیب وغیرہ، یہ 9 ہیں، یہ آپ کو ان کے نام بھی یاد ہونے چاہیے، تعداد بھی یاد ہونی چاہیے، اور اگر ممکن ہو سکے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، ان میں سے جو عدل ہے، تانیث ہے، معرفہ ہے اور عجمہ ہے، ان کو تھوڑی تفصیل سے یاد کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس طریقے سے وحکمہ اللہ یدخلہ القصرۃ والتنوین، یہ غیر منصرف کا حکم ہے، اس کو ضرور یاد کریں، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ آپ کو نیکی دے، اس کے بعد پھر آپ چلے جائیں مرفوعات پر، المقصد الاول صفحہ نمبر 22 پر ہے مرفوعات، مرفوعات کس کی جمع ہے، مرفوعاتن کی یا مرفوعن کی جمع ہے، مرفوعات کل کتنے ہیں، امتحان میں بھی آیا ہوا ہے یہ، اور مرفوعات کل 8 ہیں، وہ 8 آپ کو آنے چاہیے، 8 کتنے کون کون سے ہیں وہ آپ کو آنے چاہیے۔ اور پھر اسی طریقے سے اسم فاعل 8 مکمل آپ یاد کریں، 8 جو ہے وہ مرفوعات ہیں، فاعل ہے، مفعول ماضی مسمى فاعل ہے، مبتدا خبر ہے، انا خواتی یعنی انا اور اس کے نظائر کی خبر ہے، کانا اور اس کے نظائر کا اسم ہے، اور ما ولا مشابہتین کا اسم ہے، اور لا نفی جس کی خبر ہے، یہ 8 ہیں جو آپ 8 کے نام بھی آنے چاہیے، مرفوعات کی کل تعداد بھی آپ کو آنی چاہیے، اور اس میں سے خاص طور پر ہر ایک کی موٹی موٹی تعریف آپ کو آ جائے۔ مثلا فاعل کی تعریف کیا ہے، پرچے میں بھی آئے ہوا ہے، یہ جو سالانہ پرچہ پچھلے سال ہوا ہے اس میں الفاعل کل اسم قبلہ فعل اور صفت اسند الیہ علی معنی انہ قام بہ لا وقع علیہ، یہ امتحان میں بھی آیا ہوا ہے، تو اسم فاعل کی تعریف بھی آپ کو آنی چاہیے، اور اسی طریقے سے اسم فاعل نہ فاعل کی، اسم فاعل نہیں فاعل کی تعریف آپ کو آنی چاہیے، اور ساتھ ساتھ جو ہے اس کی مثال بھی آپ کو ضرور آنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد آگے ہمارے پاس آ جاتا ہے تنازع فعلین، یہ بھی امتحانی مقام ہے، امتحان میں آیا ہوا ہے، یہ بھی ایک جز ہے،
تنازع فعلین کی تعریف کیا ہے، پھر تنازع فعلین کتنی قسم پر ہے. تو آپ بے شک ان کے مذاہب یاد نہ کریں، جو بنین کے ساتھی ہیں وہ ضرور ان کے مذاہب یاد کریں، لیکن جو بنات کی طالبات ہیں، بنات والی بنات ہیں، وہ بالکل بھی یہ مذاہب یاد نہ کریں، لیکن یہ ضرور یاد کریں تنازع فعلین کی تعریف کیا ہے، تنازع فعلین کتنے اقسام پر ہے. اس کی 4 قسمیں ہیں: تنازع فی الفاعلیت ہو، تنازع فی المفعولیت ہو، یا تنازع فی الفاعلیت اور مفعولیت ہو، ویقتضی الاول الفاعل والثانی المفعول، اور چوتھی قسم اس کا عکس ہے. تو ان کی مثالیں بھی آپ کو آنی چاہیے. اچھا، اس کے بعد پھر آگے جو ہے یہ صفحہ نمبر میرے پاس تقریباً 30 بن رہا ہے. یہاں فصل مفعول ما لم یسمى فاعلہ کی تعریف آپ کو آنی چاہیے، اس کو دیکھ لیں. آگے فصل مبتدا خبر ہے، مبتدا خبر کی تعریف دیکھ لیں. اور پھر آگے صفحہ نمبر 31 پر ہے وَالنَّكِرَةُ إِذَا وُصِفَتْ جَازَ أَن تَقَعَ مُبْتَدًا. ٹھیک ہے، یہ جو کیا کہتے ہیں اسے، یہ عبارت میں پڑھ رہا ہوں، یہاں سے نکرہ مخصص مبتدا بنتا ہے، اس کے 6 مقام ہیں، مثالیں دی ہوئی ہیں. وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ. ٹھیک ہے، اور اس طریقے سے رَجُلٌ فِي الدَّارِ مِمْرَةٌ مَا أَحَدٌ خَيْرٌ مِّنْكَ شَرٌ أَحَرَّ ذَنَابٍ وَفِي الدَّارِ رَجُلٌ سَلَامٌ عَلَيْكَ. یہ 6 مثالیں دی ہوئی ہیں، یہ کم از کم آپ کو ضرور آنی چاہیے. اسی طریقے سے وَإِنْ كَانَ أَحَدُ الْاسْمَيْنِ مَعْرِفَةً وَالْآخَرُ نَكْرَةً، یہ بھی ضرور دیکھ لیں. اور خاص طور پر وَإِنْ كَانَ مَعْرِفَتَيْنِ فَاجْعَلْ أَيَّهُمَا شِئْتَ مُبْتَدًا وَالْآخَرُ خَبْرًا نَحْوُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَٰهُنَا وَمُحَمَّدٌ نَبِيُّنَا. یہ پچھلے سال پیپر میں آیا ہوا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ ضرور عبارت کو دیکھ لیں. صفحہ نمبر 31 پر ہے مکتبہ رحمانیہ کے مطابق، اور میں نے آپ کے سامنے عبارت پڑھ لی ہے. اگلے صفحہ نمبر جو ہے وہ 31 پر ہی ہے. وَقَدْ يَكُونُ الْخَبْرُ جملۃً اسمیۃً یا جملۃً شرطیۃً یا جملۃً فعلیۃً، اس کو ضرور دیکھ لیں. اس طریقے سے صفحہ نمبر 32 پر ہے وَاعْلَمْ أَنَّ قِسْمًا آخَرَ، مبتدا کی دوسری قسم ہے، من المبتدا ليس مسندا الیہ وصفۃ، یہ مبتدا کی قسم ثانی ہے، اس کو ضرور دیکھیں. اور پھر آگے خبر و ان و خواتها اسم کان و خواتها، ان کی تعریف آپ کو آنی چاہیے، صفحہ نمبر 33 پر ہے. اور آگے ما والا مشبہتین جو ہے ان کا اسم ہے، ان کو ضرور دیکھیں. اور اس طریقے سے لائن فی جنس کو بھی دیکھ لیں، موٹی موٹی تعریف یاد کر لیں. آگے منصوبات ہے، منصوبات کل کتنے ہیں؟ 12 ہیں. کون کون سے ہیں؟ آپ کو سارے آنے چاہیے. پھر منصوبات منصوبن کی جمع یا منصوبتن کی جمع ہے، یہ بھی مشکل ایک اعتراض ہے، اس کو ضرور یاد کریں. آگے پھر اس میں مفعول مطلق ہے، اس کی تعریف، اس کی مثال صفحہ نمبر 35 پر ہے، ضرور یاد کریں. مفعول بھی ہے، اس کی تعریف اور اس کی مثال ضرور یاد کریں، صفحہ نمبر 36 پر. اچھا، صفحہ نمبر 36 پر ہی یہاں پر جو ہے وہ ایک عبارت ہے صفحہ نمبر 36 پر، وَقَدْ يُحْذَفُ فِعْلُهُ لِقِيَامِ قَرِينَةٍ جَوَازًا نَحْوُ زَيْدًا فِي جَوَابِ مَنْ قَالَ مَنْ أَضْرِبُ وَوُجُوبًا فِي أَرْبَعَةِ مَوَاضِعَ. اب یہاں پر یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو کبھی جو ہے وہ یوں سمجھیں کہ مفعول بھی کے فعل کو جوازی طور پر حذف کر دیا جاتا ہے، اور کبھی جو ہے وہ وجوبی طور پر 4 جگہوں میں حذف کیا جاتا ہے. ان میں سے پہلا سماعی ہے، جیسے عمران و نفسہ اصل میں ہے اترک عمران و نفسہ، یا انتہو خیر لکم وقصدوا خیر لکم اصل میں یوں ہے. اور اہلاً بسالن اصل میں ہے اتیت اہلاً بتیت سالن. اور باقی جو ہیں قیاسی ہیں، ان میں سے ایک تحذیر ہے، تحذیر کو ضرور دیکھیں. تحذیر کا معنی کیا ہے، اس کی تعریف، اس کی مثال. اور پھر دوسرا ہے ما ازمر عامل ہوا علی شرط تفسیر، اس کو ضرور دیکھیں. پھر منادہ کی تعریف ہے، اور مندوب ہے، ترخیم منادہ ہے، منادہ مرخم ہے، حروف ردا کتنے ہیں، منادہ کی کتنی اقسام ہیں. یہ جو موٹی موٹی چیزیں میں آپ کو بتاتا جا رہا ہوں، یہ ضرور دیکھیں. اگر آپ کو اختلافات سمجھ میں نہیں آ رہی، باتیں لمبی لمبی ہیں، آپ صرف ان کی چھوٹی موٹی تعریف یاد کر لیں، بس لمبی بات نہ یاد کریں، تعریف یاد کرتے جائیں اور آگے چلتے چلیں. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد پھر آگے مفعول فی ہے صفحہ نمبر 39 پر، اس کی تعریف اور اس کی مثال یاد کریں. صفحہ 40 پر مفعول لہو ہے، تعریف اور مثال. مفعول ما ہوا ہے، تعریف اور مثال. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، یاد کرتے جائیں. آگے جو ہے وہ 41 صفحے پر جو ہے فَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ لَفْظًا وَجَازَ الْعَطْفُ، یہ جو عبارت ہے صفحہ نمبر 41 پر، یہ خاص طور پر جو طالب علم بھائی ہیں ہمارے بنین کے، وہ ضرور اس عبارت کو یاد کریں، لمبی ہے تھوڑی سی. فَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ لَفْظًا وَجَازَ الْعَطْفُ يَجُوزُ فِيهِ الْوَجْهَانِ النَّصْبُ وَالرَّفْعُ وَإِنْ لَمْ يَجُزِ الْعَطْفُ تَعَيَّنَ النَّصْبُ. ٹھیک ہے. وَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ مَعْنًا وَجَازَ الْعَطْفُ تَعَيَّنَ الْعَطْفُ. یہ جو عبارت ہے اس کو ضرور یاد کریں، اور طالبات کے لیے یہ نہیں ہے، طالبات کے لیے وہی جو میں بتا رہا ہوں وہ بھی یاد کریں. مثلا فصل آگے الحال ہے، صفحہ نمبر 41 پر ہے، حال کی تعریف، اس کی مثال یاد کریں. اور آگے ہے وَإِنْ كَانَ ذُو الْحَالِ نَكِرَةً،
اگر ذوالحال نکرہ ہو یجب تقدیم الحال، تو حال کو مقدم کرنا واجب ہے، اس کو ضرور دیکھیں۔ اور پھر اس کے بعد تمیز کی تعریف اور مثال یاد کریں، مستثنیٰ کی تعریف اور اس کی اقسام ضرور یاد کیجیے، صفحہ نمبر 43 پر ہے۔ اور آگے صفحہ نمبر 44 پر ہے، وَعَلَمْ أَنَّ إِعْرَابَ الْمُسْتَثْنَىٰ عَلَىٰ أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ، طلباء کے لیے، طالبات کے لیے نہیں ہے یہ عبارت۔ آگے وَعَلَمْ أَنَّ إِعْرَابَ غَيْرَ کا إِعْرَابِ إِلَّا، یہ جو اعراب ہے غیرہ کا اعراب اللہ کے اعراب کی طرح ہوتا ہے۔ اور اس طریقے سے وَعَلَمْ أَنَّ لفظ غیر موضوعۃ للصفۃ، لفظ غیرہ جو ہے اس کو وضع کیا گیا صفت کے لیے، یہ بھی طالبات کے لیے ہے، اس کو ضرور یاد کیجیے، صفحہ نمبر 45 پر ہے۔ صفحہ نمبر 46 پر ہے المنصوب باللۃ لنفی الجنس، یہاں مصنف نے المنصوب کہا، اسم اللۃ لنفی الجنس کیوں نہیں کہا؟ یہ مشہور اعتراض ہے، یہ ضرور دیکھیں، پرچے میں آتا ہے، پچھلے پرچہ جات میں یہ سوال آیا ہوا ہے۔ اس کے بعد آگے عبارت ہے فَإِنْ كَانَ بَعْدَ لَا نَكْرَةً مُفْرَدَةٌ، یہ ضرور دیکھیں۔ اور اس طریقے سے وَإِنْ كَانَ مَعْرِفَةً أَوْ نَكْرَةً مَفْصُولًا، یہ بھی ضرور دیکھیں۔ آگے ہے وفی مثل لا حول ولا قوت، یہ صفحہ نمبر 47 پر ہے۔ وفی مثل لا حول ولا قوت کی مثل میں اعراب جو ہے وہ 5 قسم پر ہے، خمسۃ اوجہ، فتحہما ورفعہما وفتح الاول ونصب الثانی وفتح الاول ورفع الثانی، صفحہ 47 پر ہے۔ تو اولاً تو یہ ہے کہ یہ طالبات بھی اور طلبہ بھی یاد کر لیں، ورنہ طالبات کو کم از کم اس کا ترجمہ ضرور آنا چاہیے، اور طلبہ اکرام اس کی تشریح کو اچھی طرح سے یاد کر لیں۔ اچھا، جتنے بھی اشعار آ رہے ہیں ہدایت النحو کے اندر، اس بات کو ضرور یہ ذہن میں رکھیں، وہ سارے ہی آپ نے یاد کرنے، اشعار جتنے بھی ہیں ان کو ضرور یاد کیجئے، ٹھیک ہے؟ جیسے مثال کے طور پر اسی صفحہ 47 کے آخر میں جو ہے وہ شعر آ رہا ہے، وَمُحَفَّفٍ كَالْغُصْنِ قُلْتُ لَهُ انتصب فَأَجَابَ مَا قَتَلَ الْمُحِبِّ حَرَامُ، یہ جو شعر ہے یہ کس کے لیے لایا گیا ہے، اور اسی طریقے سے اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کی ترکیب کیا ہے، تو کم از کم ترجمہ تو ضرور آنا چاہیے طالبات اور طلباء دونوں کے لیے۔ صفحہ نمبر 48 پر ہے، ٹھیک ہے؟ صفحہ نمبر 48 پر مجرورات ہیں، تو مجرورات کل کتنے ہیں، ان کی تعریف کیا ہے۔ آگے ہے وَعَلَمْ، صفحہ نمبر 48 پر ہے وَعَلَمْ أَنَّ الْإِضَافَةَ عَلَىٰ قِسْمَيْنِ، وَعَلَمْ أَنَّ الْإِضَافَةَ عَلَىٰ قِسْمَيْنِ، صفحہ 48 پر ہے۔ کتاب کھول کے کتاب پہ نشان لگاتے جائیں، تو یہ عبارت ضرور یاد کریں۔ اضافت کی 2 قسمیں، کون سی 2 قسمیں؟ لفظیہ اور معنویہ، لفظی کی تعریف، معنویہ کی تعریف۔ پھر اگلے صفحے پر صفحہ 49 پر جو ہے لفظیہ جو اضافت لفظیہ اس کا فائدہ، اضافت معنویہ جو ہے اس کا فائدہ، ٹھیک ہے؟ یہ ہے نا وفائت هذه الاضافت تعریف المضافی، ٹھیک ہے؟ یہ جو عبارت ہے اس کو ضرور یاد کریں۔ اور اس طریقے سے پھر آگے اما اللفظیہ فیکون المضاف صفۃ مضافۃ الی معمولها وهي فی تقدیر الانفصال نحو ضارب زید، یہ جو عبارت ہے اس کو ضرور یاد کریں، اضافت لفظیہ اور اضافت معنویہ کے فائدے جو ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، آگے ہے وَعَلَمْ أَنَّكَ إِذَا أَضَفْتَ الْإِسْمَ الصَّحِيحَ، صفحہ 49 پر ہے، کہ جب آپ جو ہے اسم صحیح کو مضاف کریں یا جاری مجرور صحیح کو مضاف کریں یا متکلم کی طرف، تو اس کے آخر میں کسرہ دیا جاتا ہے، یا کو ساکن کیا جاتا ہے، یا دونوں کو فتح دیا جاتا ہے، جیسے غلامی یا غلامیہ یا دلوی یا دلویہ، یہ ضرور دیکھیں، ٹھیک ہے؟ اور اس طریقے سے پھر آگے شعر ہے جو کہ لایا گیا ہے جو ہے اسماء ستہ مکبرہ کے لیے، انما یعرف ذا الفضل من الناس ذبوہ، ٹھیک ہے؟ یہ شعر کس لیے لایا گیا ہے اور کس عبارت کے لیے لایا گیا ہے؟ استشہاد جس کو کہتے ہیں، کیونکہ عام طور پر جو شعر ذکر کیے جاتے ہیں وہ کسی مثال کو بیان کرنے کے لیے، کسی کلی اور ضابطے کو بیان کرنے کے لیے لائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آگے جو ہے اس کے بعد توابع شروع ہو رہی ہیں، تو یہ امتحانی مقام پیپر میں آیا ہوا ہے، توابع کی تعریف آئی ہوئی ہے، پھر صفت کی تعریف پوچھی ہے، وَاعْلَمْ أَنَّ الَّتِي مَرَّتْ من الاسماء المعربہ کان اعرابها بالاستعلاء بأن دخلتها العوامل من المرفوعات والمنصوبات والمجرورات، صفحہ نمبر 51 پر یہ عبارت ہے، اس کو ضرور دیکھیں۔ توابع کی تعریف آپ کو آنی چاہیے۔ توابع کی کل کتنی قسمیں؟ 5 قسمیں ہیں، صفت ہے، عطف بحرف ہے، تاکید ہے، بدل ہے، عطف بیان ہے۔ اچھا، پھر اس میں جو صفت کی تعریف ہے وہ آپ کو ضرور آنی چاہیے۔ صفت کی 2 قسمیں ہیں، اور وہ آپ کو آنی چاہیے، آسان ہے بالکل، اگر یہاں سے آپ کو مشکل ہو رہے تو آپ علم النحو میں یاد کر لیں۔ اس طریقے سے یہ جو 5 توابع ہیں ان کی تعریفیں آپ بے شک علم النحو سے یاد کر لیں، اگر یہاں سے آپ کو مشکل ہو رہی ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ کو کتاب سے یاد کرنی ہوگی، وہ آپ کو علم النحو سے آپ کو نہیں ملیں گی، ٹھیک ہے؟ تو اس میں جو نعت ہے اس کی تعریف اور مثال اور اس کی اقسام۔ اچھا، آگے پھر عبارت آ رہی ہے عطف بالحرف میں کی تعریف، اس کی مثال وہاں پہ آ رہی ہے وَإِذَا عُطِفَ عَلَى الضَّمِيرِ الْمَرْفُوعِ الْمُتَّصِلِ، ٹھیک ہے؟ یہ اللہ کو نے کی صفحہ نمبر 53 ہے،
صفحہ نمبر 53 پر عبارت آ رہی ہے وَإِذَا عُطِفَ عَلَى الضَّمِيرِ الْمَرْفُوعِ الْمُتَّصِلِ يَجِبُ تَعْقِيدُهُ بِالضَّمِيرِ الْمُنْفَصِلِ نَحْوُ ضَرَبْتُ أَنَا وَزَيْدٌ إِلَّا إِذَا فُصِّلَ. اس کو ضرور دیکھیں. اور اسی سے اوپر ہے وَيُسَمَّى عَطْفَ النَّسْقِ کہ اس عطف جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو، عطف بالحرف جو ہے اس کا نام عطف نسق بھی ہے. تو یہ بھی آپ کو تعریف کے ساتھ یہ بھی ضرور آنا چاہیے. آگے ہے وَالْعَطْفُ عَلَى مَعْمُولِ عَامِلَيْنِ. یہ یوں سمجھیں کہ ہدایت الناب کی وہ مشہور عبارت ہے جو مشکل عبارتوں میں شمار ہوتی ہے. اس کا ترجمہ ضرور طالبات کو یاد رکھنا چاہیے اور طلباء کرام کو اس کی تشریح یاد کرنی چاہیے. صفحہ 53-54 پہ یہ عبارت موجود ہے. ٹھیک ہے. آگے تاکید کی تعریف، مثال، پھر تاکید کی اقسام، تاکید لفظی، تاکید معنوی، اور اس کے بعد پھر صفحہ 55 پر ہے وَإِذَا أَرَدْتَ تَعْقِيدَ الضَّمِيرِ الْمَرْفُوعِ الْمُتَّصِلِ. یہ جو عبارت ہے اس کو ضرور دیکھیں. اور بدل کی پھر تعریف، بدل کی مثال، بدل کی اقسام، بدل کی 4 قسمیں ہیں وہ آپ کو آنی چاہیے. اور آگے عطف بیان ہے، اور عطف بیان کی تعریف اور اس کی مثال دیکھیں. اور مثال کے بعد جو ہے نا ایک شعر آ رہا ہے، یہ امتحانی مقام ہے اور یہ پرچوں میں بہت آتا ہے. پچھلے سال پرچے میں بنین کے پرچے میں آیا، بنات کے پرچے میں اگرچہ نہیں آیا. اس لیے بنات والی بھی اس کی ترجمہ ضرور دیکھیں اور بنین کے جو ساتھی ہیں وہ ضرور اس کی اچھی تشریح کریں. مثال کیا ہے؟ وہ مثال یہ ہے کہ وَلَا يَلْتَبِسُ بِالْبَدْرِ لَفْظًا فِي مِثْلِ قول الشاعر شعر انا ابن الطارق البکری بشر علیہ الطیر ترقبہ وقوا. یہ امتحانی مقام ہے. یہاں مثل سے مراد کیا ہے اور مصنف نے اس شعر کو کیوں لایا ہے، اس سے مراد کیا ہے کہ نہیں ملتبس ہوتا بدل کے ساتھ لفظاً شاعر کے قول کی مثل. اس مثل سے مراد کون سی مثل ہے، مثل کا مصداق کیا ہے، اس کو ضرور اچھی طرح سے دیکھیں. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد پھر آگے اسماء اشارہ ہیں، ان کی تعریف اور ان کی جو اسماء اشارہ کل کتنے ہیں وہ اچھی طرح سے دیکھیں، ان کی تعریف بھی یاد کریں. اور اس طریقے سے پھر آگے اللہ آپ کو نیکی دے، وہاں بھی ایک شعر آ جاتا ہے فَإِنَّ الْمَاءُ مَاءُ أَبِي وَجَدِّي. ٹھیک ہے. تو شعر کو ضرور دیکھیں. اور پھر اس کے بعد اللہ آپ کو نیکی دے، اس کے بعد پھر کنایات ہیں، ان کی تعریف اور اقسام کنایات کی، اور پھر کم کی کم. یہ تقریباً صفحہ نمبر اسماء اشارہ کا صفحہ نمبر 60 ہے. اور یہ جو میں نے شعر پڑھا ہے فَإِنَّ الْمَاءُ مَاءُ أَبِي وَجَدِّي وَبِيرِي ذُو حَفَرْتُ وَذُو طَوَيْتُ، یہ صفحہ نمبر 62 پر ہے. اور اس کے بعد کنایات صفحہ نمبر 64 پر ہے. کنایات یا اسماء تدل علی عدد مبہم وہی کم وکذا. ٹھیک ہے. تعریف آپ کو آنی چاہیے. وَعَلَمْ أَنَّ کم علی قسمین. کم کی 2 قسمیں. کون سی 2 قسمیں؟ استفہامیہ اور اس طریقے سے دوسری قسم ہے. اور کم فی الوجہین، کم 2 وجہوں پر ہے. ٹھیک ہے. یا قو منصوباً، کبھی منصوب ہوتے ہیں اور کبھی جو ہے وہ منصوب نہیں ہوتا. تو یہ دونوں قسمیں آپ ضرور یاد کریں. اور اس کے بعد پھر آگے جو ہے فصل ہے معرفہ نخرہ کی، صفحہ نمبر 69 پر ہے. معرفہ کی تعریف، نخرہ کی تعریف، معرفہ کی اقسام. پھر آگے صفحہ نمبر ہی اسی پر ہے مذکر اور مؤنث کی اقسام. ٹھیک ہے. وہ بھی آپ ضرور یاد کیجئے. مذکر اور مؤنث، مذکر کی تعریف اور پھر مؤنث کی تعریف، اور پھر مؤنث کی علامت تانیث کتنی ہیں. وعلامت التانیث صفحہ نمبر 73 پر ہے. علامت التانیث ثلاثۃ قطائے کطلحۃ والالف المقصورہ کا حبلہ والالف الممدودہ کا حمرہ. یہ دیکھیں. اور پھر ثم المؤنث علی قسمین. مؤنث کی 2 قسمیں ہیں، حقیقی اور مؤنث دوسری قسم حقیقی نہیں ہے، مؤنث لفظی ہے. مؤنث حقیقی کسے کہتے ہیں، مؤنث لفظی کسے کہتے ہیں، اس کو دیکھ لیں. اور پھر اس کے بعد آگے فصل مصدر ہے، تعریف اور مثال. یہ امتحانی مقام ہے. مصدر کی تعریف پچھلے سال پیپر کی آئی ہوئی ہے. اور پھر آگے اسم فاعل بھی آئے ہوئے تعریف میں، اس کی تعریف، اس کا عمل، اس کی مثال. اس طریقے سے اسم مفعول ہے، اس کی تعریف، اس کا عمل، اس کی مثال. اسم مفعول کیسے عمل کرتا ہے، اسم فاعل کیسے عمل کرتا ہے، فعل ہو یا کہ اس کا عمل جو ہے وہ فعل والا عمل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آگے صفت مشبہ کی تعریف، اس کی مثال. اچھا، صفت مشبہ کے اندر وہاں پہ آ جاتا ہے مسائلها 18، اس کے 18 مسائل ہیں. تو یہ ضرور دیکھ لیں. آگے اس میں تفضیل کی تعریف اور اس کی مثال، اس کا صیغہ. اور آگے جو ہے فصل فی اصناف اعراب الفعل، 4 قسمیں ہیں. فعل کے اعراب کی 4 قسمیں ہیں، ان کو دیکھ لیں. مال مسمى فاعل کی تعریف. اور آگے ہے صفحہ 95 پر جو ہے فصل فعل اما متعدی، یا تو متعدی ہوگا یا متعدی نہیں ہوگا. 95 پر اس کو ضرور دیکھیں. اور پھر اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس اللہ آپ کو نیکی دے کچھ حروف کی بات شروع ہو جاتی ہے.
لیکن جب ہم اعراب فعل کے اعراب کی اقسام پڑھتے ہیں تو اس میں فعل مضارع کو جو رفع دینے والے عوامل ہیں وہ کون سے ہیں، مضارع کو نصب دینے والے کون سے ہیں، مضارع کو جزم دینے والے کون سے ہیں، ان کو آپ نے ضرور دیکھنا ہے۔ حروف میں آپ کو حروف کی تعداد آنی چاہیے، مثلا حروف جر کتنے ہیں، حروف مشبہ الفعل کون سے ہیں، حروف عطف کون سے ہیں، حروف تنبیہ، حروف ندا، حروف ایجاب، حروف زیادت، حروف تفسیر، حروف مصدر، ان کے صرف آپ کو حروف آنے چاہیے۔ حروف تہذیز ہے، حروف توقع، حروف استفہام کل کتنے ہیں، حروف شرط کون سے ہیں، کتنے ہیں پرچے میں آئے پچھلے سال، حروف ردا کون سے ہیں، تائے تانیث کسے کہتے ہیں، تنوین کسے کہتے ہیں، تاکید کے دو نون کون سے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ کو ضرور آنے چاہیے۔ تو یہ تو ہمارے پاس پیپر تھا، اللہ آپ کو نیکی دے، ہدایت النحو کا۔ اور اب میں اس کے بعد شروع ہو رہا ہوں ہدایہ ثانی کا۔ ہدایہ ثانی پیپر ہمارے پاس ہے عالمیہ کا، جو ہے سال اول میں عالمیہ کا ہدایہ ثانی کا پیپر ہے۔ یہ کتاب ہے تقریباً تیسرا پیپر ہوگا انشاءاللہ۔ اس کے اہم امتحانی مقامات ہدایہ کی کتاب سے میں شروع کر رہا ہوں، اور ہدایہ کا نصاب جو ہے وہ ہمارے پاس ہے کتاب النکاح تھا، کتاب الطلاق، اور پھر کتاب الطلاق سے لے کر کتاب الایمان تک، آخر تک، ٹھیک ہے۔ تو یہاں وہی پہلی بات آ جاتی ہے، مکتبہ میرے پاس مکتبہ رحمانیہ ہے، بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ کوئی بھی کتاب ہو تو اس کے پہلے 20-25 صفحات بالاستیعاب آپ ضرور دیکھیں، اور ظاہر ہے پھر ہدایہ کی کتاب ہے تو اس میں ائمہ کا اختلاف بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، اور اقوال بھی ذکر کرنے ہوتے ہیں، راجح اور مرجوح کا بھی بتایا جاتا ہے، اس لیے اس کو بھی ضرور دیکھیں۔ تو یہ عالمی اول کی کتاب جو کہ ہدایہ ثانی ہے، اس کے میں بتا رہا ہوں، کتاب النکاح ہے۔ النکاح ینعقد، یہاں نکاح کا لغوی معنی کیا ہے، اصطلاحی معنی کیا ہے، صفحہ نمبر 325 پر ہے، آپ نشان لگا لیں۔ النکاح ینعقد، یہ پہلا صفحہ بالکل مکمل سارے کو آپ دیکھیں۔ آگے ہے الفاظ نکاح، کن الفاظ کے ذریعے سے نکاح ہوتا ہے، نکاح منعقد ہو جاتا ہے، ان الفاظ کو یاد کریں۔ آگے ہے جو ہے وہ محرمات، فصل محرمات جو ہیں کون کون سی اور کتنی ہیں، محرمات کون کون سی ہیں، محارم جن کو کہا جاتا ہے وہ کون کون سے ہیں اور کتنی ہیں، یہ ضرور دیکھیں۔ اور صفحہ نمبر 329 پر ہے وَمَن مَسَّتْهُ امرأة بِشَهْوَةٍ، مس امرا شہوہ کے ساتھ جو ہے اگر کسی اور کو چھو لیا تو حرمت مساعد کا مسئلہ ہے، اس کو ضرور دیکھیں۔ اور آگے ہے وَمَنْ ادعت علیہ امرأة، صفحہ نمبر 324 پر ہے، اس عبارت کو ضرور دیکھیں، اس میں اختلاف بھی ہے ائمہ کا، اس کو ضرور دیکھیں۔ اور 335 پر ہے باب فی الاولیاء والاکفاء، اولیاء اور کف کے مسئلے کے بیان کے بارے میں ہے، اس کو ضرور دیکھیں، اس میں ولایت اجبار کا مسئلہ آتا ہے، ولایت صغار کا مسئلہ آتا ہے، اور یہ امتحانی مقام بھی ہے، اور یہاں پر جو ہے وہ ضرور اور اچھی طرح سے اس کو دیکھیں، اور اس کا اختلاف ضرور یاد کریں کہ آیا نکاح جو ہے وہ بغیر ولی کے ہوتا ہے یا بغیر ولی کے نہیں ہوتا۔ ہمارے نزدیک جو عاقلہ بالغہ عورت ہو اس کا نکاح بغیر ولی کے ہو جاتا ہے، اور دیگر ائمہ کے ہاں نہیں ہوتا، اختلاف ہے، اس کو ضرور دیکھیں اس مسئلے کو۔ اس طریقے سے وَيَنْعَقِدُ نِكَاحُ الْحُرَّةِ، اسی صفحے پر ہے 335 پر، اس کو ضرور دیکھیں، اختلاف ائمہ نیز۔ وَلَا يَجُوزُ لِلْوَلِيِّ، جو ہے یہ ضرور دیکھیں عبارت، اس میں اختلاف ائمہ بھی ہے، صفحہ نمبر 335 پر ہے۔ اور صفحہ نمبر 340 پر ہے فَإِذَا غَابَ الْوَلِيُّ الْأَقْرَبُ غِيبَةً مُنْقَطِعَةً، اس کو ضرور دیکھیں، یہ غیبت منقطعہ سے مراد کون سی غیبت منقطع ہے، پھر ولی اقرب کون سا ہے، ولی کس کو کہتے ہیں، ان کو ضرور دیکھیں۔ صفحہ نمبر 341 پر ہے الکفات فی النکاح معتبرۃ، کہ نکاح کے اندر کفات معتبر ہے۔ یہ کفات کی جو ہے وہ 6 شرطیں ہیں، کفات کف ہونا، ہم کف ہونا، ہم سری ہونا، وہ 6 شرطیں کون کون سی ہیں۔ آگے باب المہر ہے، یہاں مہر کا معنی کیا ہے، مہر کسے کہتے ہیں، مہر کی اصطلاحی تعریف آپ کو آنی چاہیے۔ وَيَصِحُّ النِّكَاحُ وَإِن لَّمْ یسمى فیہ مہر، اگرچہ اس میں مہر کو مقرر نہ کیا گیا ہو، نکاح صحیح ہے، تو یہاں مکمل طور پر دیکھیں کہ مہر کی مقدار کیا ہے، مہر کیا کیا چیزیں بن سکتی ہیں، اور پھر یہ بھی ہے ساتھ کہ جو ہے وہ مہر میں اختلاف بھی ہے، کس کس چیز کو مہر بنایا جا سکتا ہے، کس کس چیز کو نہیں بنایا جا سکتا، یہ لکھا ہوا ہے، سارے مسائل آپ ضرور دیکھیں۔ یہ میٹنگ ختم ہونے والی ہے زوم پر، تو اس کے فوراً بعد پھر آپ جوائن کر لینا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے اللہ آپ کو نیکی دے، قال وَإِن تَزَوَّجَ وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا مَهْرًا، اگر نکاح کر لیا اور مہر مقرر نہیں کیا تو مہر مثلی ہوگا، مکمل متن بمائے شرع کے یاد کریں۔ مہر مثل 354 صفحے پر ہے، اس کو ضرور دیکھیں۔ اور اسی طریقے سے پھر آگے صفحہ نمبر 368 پر باب القسم باری کا بیان ہے،
اس کو ضرور دیکھیں۔ اور آگے ہے وَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ امراتان، اگر کسی مرد کی دو بیویاں ہوں تو یہ مسئلہ ہے، اس کو ضرور دیکھیں۔ آگے کتاب الرضا ہے 369 صفحے پر، آگے اس میں آتا ہے کہ قلیل الرضا و کثیرہ، بہت تھوڑا پینا یا زیادہ پینا اس سے حرمت رضا ثابت ہو جاتی ہے، اور اس میں اختلاف ہے ہمارا اور دیگر ائمہ کا، یہ ضرور مکمل صفحہ پورا دیکھیں۔ آگے ہے ولبن الفحل، مرد کا دودھ۔ مرد کا دودھ کیسے ہوتا ہے؟ فحل کا معنی نر ہوتا ہے، یعنی مرد کا دودھ، اس کا معنی کیا ہے، اس کو ضرور دیکھیے۔ اور آگے ہے کتاب الطلاق۔ کتاب الطلاق کا لغوی معنی، اصطلاحی معنی، پھر الطلاق علی ثلاثۃ اوجہ، طلاق کی 3 قسمیں ہیں، صفحہ نمبر 370 پر۔ کون سی 3 قسمیں ہیں؟ طلاق کی اقسام، پھر ان کی تعریف، اختلاف اور پھر دلیلیں، ٹھیک ہے، یہ ضرور دیکھیں۔ آگے پھر صفحہ نمبر 374 پر ہے وَالسُنَّةُ فِي الطَّلَاقِ مِن وَجْهَيْنِ، اس عبارت کو ضرور دیکھیں۔ سنت فی الوقت، سنت فی العدد۔ سنت فی الوقت کس کو کہتے ہیں؟ طلاق، سنت طلاق جو ہے وہ 2 وجہ سے ہوتی ہے، سنت فی الوقت، سنت فی العدد، ان کی کیا مطلب ہے 374 صفحے پر۔ اور 370 صفحہ پر طلاق سکران، طلاق مکرہ، یہ ضرور دیکھیں، یہ امتحانی مقام ہے، یہ پرچے میں بھی آیا ہوا ہے۔ اس طریقے سے باب و ایقائی طلاق، طلاق و ضربین، صریح، کنایہ، صریح کون سے الفاظ ہوتے ہیں، کنایہ کون سے الفاظ ہوتے ہیں، ان کو ضرور دیکھیں۔ اس طریقے سے طلاق فی تشبیہ طلاق، یہ پہلے مسئلے جو ہیں 5-6 جو ہیں ان کو ضرور دیکھیں، صفحہ نمبر 386 پر ہے تشبیہ طلاق، طلاق کو تشبیہ دینے کے بیان میں۔ آگے ہے وَأَمَّا الضَّرْبُ الثَّانِي، صفحہ نمبر 389، 190، 389 صفحہ جو ہے مکتبہ رحمانیہ کا۔ وَأَمَّا الضَّرْبُ الثَّانِي فَهُوَ الْكِنَایَاتُ وَهِيَ عَلَىٰ ضَرْبَيْنِ، یہ جو ہے کنایات کی 2 قسمیں، کون سی کنایات کی 2 قسمیں، اس میں اختلاف ہے، اس کو ضرور دیکھیں۔ آگے ہے قال وبقیت الکنایات اذا نوى، مکمل متن، ترجمہ، تشریح اس کی ضرور دیکھیں۔ باب الرجعت، صفحہ نمبر 405 پر ہے، یہاں مسئلہ ہے وَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ تَطْلِيقَةً، یہ گزشتہ سال میں یہ پیپر میں سوال آیا ہوا ہے، وَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ تَطْلِيقَةً، تو یہاں یہ ہے کہ بھئی طلاق کی تعریف کریں، طلاق کی اقسام بیان کریں، سنت فی العدد کسے کہتے ہیں، سنت فی الوقت کسے کہتے ہیں، ان کو ضرور دیکھیں۔ اسی طریقے سے صفحہ نمبر 411 میں باب الإیلاء ہے، ایلاء کا لغوی معنی، اصطلاحی معنی آپ کو آنا چاہیے۔ وَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ، یہ اس کا متن، ترجمہ، تشریح اور ائمہ کا اختلاف۔ اسی طریقے سے آگے ہے باب الخلا، صفحہ نمبر 413 پر، خلا کا لغوی معنی، اصطلاحی معنی، اس کو ضرور دیکھیں۔ اور پھر خلا کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، اس کو ضرور دیکھیں۔ آگے بات شروع ہو رہی ہے وَإِذَا تَشَاقَ الزَّوْجَانِ، وَإِذَا تَشَاقَ الزَّوْجَانِ، جب دونوں میاں بیوی میں ناموافقت پیدا ہو جائے، لڑائی جھگڑا پیدا ہو جائے، تو اس خلا میں اختلاف ہے دیگر ائمہ کے ساتھ ہمارے حضرات کا، آیا خلا کی صورت میں طلاق رجی ہوگی یا طلاق بینہ ہوگی؟ ہمارے نزدیک طلاق رجی نہیں ہوتی بلکہ طلاق بینہ ہوتی ہے، تو یہ ضرور دیکھیں۔ یہ میں جو بتا رہا ہوں یہ ہدایہ ثانی ہے عالمیہ بنات سال اول کا، عالمیہ بنات سال اول کا، یہ ہمارے پاس میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ اچھا، اسی طریقے سے پھر آگے خلا کا مکمل جو متن ہے اس کو پڑھ لیا جائے۔ اور آگے باب الزہار ہے، صفحہ نمبر 417 پر، زہار کا لغوی اصطلاحی معنی۔ وَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ، یہ جو ہے زہار کے بارے میں، صفحہ 417 پر، اس کو ضرور دیکھیں۔ کفارۃ الزہار، زہار کا کفارہ کیا ہے؟ زہار کا کفارہ 3 چیزیں ہیں، وہ 3 چیزیں کون کون سی ہیں، اس میں اختلاف ائمہ کا، 419 صفحے پر ہے، اس کو ضرور دیکھیں۔ آگے باب اللیان، صفحہ نمبر 423، لیان کا لغوی اور اصطلاحی معنی۔ اور اسی میں صفحہ 423 پر ایک عبارت ہے اذا قذف الرجل امرأته، جب آدمی اپنی بیوی پر تہمت لگا لے۔ یہ جو مسئلہ ہے اس سارے کو، متن کو اور اس کے درمیان جو تشریح ہے اس کو ضرور دیکھیں، ٹھیک ہے۔ اور آگے ہے 428 باب العدت، اس کا لغوی اصطلاحی معنی دیکھیں، عدت کا لغوی معنی۔ پھر اس میں جو مطلقہ ہوتی ہے مغلظہ، اس کی کتنی عدت کیسی ہوگی، جو مطلقہ متوفی عنہا زوج ہوا ہے اس کی عدت کیا ہوگی، اور اس طریقے سے وہ عورت جو ایسا ہو جس کو حیض نہ آتا ہو اس کی عدت پھر کیا ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور پھر عدت میں جو نان نفقہ ہے وہ خامند کے ذمہ ہے یا نہیں ہے، اس کو ضرور دیکھیں۔ اور اسی طریقے سے پھر اللہ آپ کو نیکی دے، باب العدت کے بعد پھر آگے جو ہے وَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا رَجْعِيًّا، ٹھیک ہے۔ یہ صفحہ نمبر جو ہے جی صفحہ نمبر ہے 428، جو صفحہ نمبر 428 پر ہے جی۔
تو یہ وَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا رَجِعًّا، یہ صفحہ نمبر 428 پر ہے، اس کو ضرور دیکھیں۔ اور پھر آگے باب شروع ہوتا ہے 438 پر، حضانۃ الولد، ٹھیک ہے۔ تو حضانۃ الولد جو ہے اس کو بھی ضرور دیکھیں، صفحہ نمبر 438 پر۔ اور آگے ہے وَإِذَا وَقَعَتِ الْفُرْقَةُ، اسی 438 صفحے پر ہے وَإِذَا وَقَعَتِ الْفُرْقَةُ، اس کو بھی ضرور دیکھیں۔ آگے باب النفقہ مکمل متن دیکھ لیں 441 صفحے پر۔ کتاب الایمان کے اندر صفحہ 476 یہاں پہ شروع ہو رہی ہے، کتاب الایمان صفحہ 476 سے شروع ہو رہی ہے۔ یہاں ہمارے پاس جو ہے ایمان یمین کا لغوی اور اس کا اصطلاحی معنی یہ ضرور دیکھیں۔ اور پھر الایمان علی ثلاثۃ اضرب، کہ اس کی جو ہے وہ 3 قسمیں ہیں۔ کس کی 3 قسمیں ہیں؟ یمین، یعنی اس کی 3 قسمیں ہیں، اور اس کا ترجمہ تشریح ضرور دیکھیں صفحہ 476 پر کتاب الایمان کے اندر۔ اور آگے پھر فصل فی الکفارہ، اس کو ضرور دیکھیں۔ کفارہ فی الیمین کو ضرور دیکھیں۔ باب الیمین فی العتق والطلاق، اس میں عبارت آ رہی ہے ومن قال لامرأتہ، اس کو ضرور دیکھیں۔ تو یہ ہدایہ ثانی کا میں نے آپ کو مکمل طور پر موٹی موٹی جو چیزیں تھیں وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں ہدایہ ثانی کی، جو کہ عالمیہ سال جو ہے وہ کون سے بنتا ہے؟ سال اول بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب انشاءاللہ ہم جا رہے ہیں کس کی طرف؟ اب جو ہے وہ عالیہ سال اول، عالیہ سال اول کا جو کتاب ہے دروس البلاغہ، اس کے میں اہم امتحانی مقامات بتانے جا رہا ہوں۔ عمومی طور پر بچیاں پریشان ہوتی ہیں، اور ہمارے جو طالب علم ہیں وہ بھی پریشان ہوتے ہیں۔ وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جو دروس البلاغہ ہے وہ یاد نہیں ہوتی، آپ اس میں کوئی اہم امتحانی مقامات بتا دیں۔ تو میں بس بسم اللہ کر کے بتانے لگا ہوں، تو آپ ضرور جو ہے وہ اب لکھتے جائیں اور یاد کرتے جائیں۔ کتاب شروع ہو رہی ہے تو جیسے وہی میرا کلی اور ضابطہ ہے عمومی طور پر، انشاءاللہ میں پھر آخر میں بھی آپ کو کچھ ایسے طریقے بتاؤں گا کہ جن طریقوں کے ذریعے سے آپ کتاب کی دہرائی جو ہے وہ 1 گھنٹے کے اندر بھی کر سکیں گے انشاءاللہ۔ لیکن وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، اگر میں آپ کو ابھی سے بتا دوں تو آپ سستی کریں گے اور پھر کتابوں کو صحیح طریقے سے ان کی دہرائی نہیں کر پائیں گے، تو میں نہیں چاہتا کہ آپ کا وقت اس طرح ضائع ہو۔ تو بہرحال دروس البلاغہ کو شروع کرتے ہیں، ٹائم کم ہے بالکل۔ عالیہ سال اول میں یہ کتاب موجود ہے، اس میں پہلے 20 صفحے دیکھ لیں۔ میرے پاس یہ جو چھاپا ہے مکتبہ رحمانیہ کا ہے، اور وہی 20 صفحے آپ دیکھ لیں بالاستیاب۔ اور چونکہ یہاں دروس البلاغہ کے اندر ساری اصطلاحات ہیں، تو ضروری ہے کہ آپ اصطلاحات کی تعریف یاد کریں۔ اور اگر بالفرض آپ اصطلاحات یاد نہیں کر سکتی، ساری اصطلاحات نہیں کر سکتی، تو اب میں جو بتا رہا ہوں کتاب کھول کر ان پہ نشان لگاتے جائیں اور یاد کرتے جائیں، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر یہاں ہمارے پاس صفحہ نمبر 5 ہے، جس پر فصاحت الکلمہ، کلمہ کی فصاحت، اس کی تعریف ضرور یاد کریں، مثال یاد کریں۔ اور فصاحت الکلام، اس کی تعریف یاد کریں۔ کلام فصیح کسے کہتے ہیں؟ فصاحت المتکلم، فصیح متکلم، متکلم فصیح کسے کہتے ہیں؟ اس کی تعریف، اس کی مثال ضرور یاد کریں۔ صفحہ نمبر 7 پر ہے ذوف تعلیف، ذوف تعلیف جو ہے اس کو ضرور یاد کریں، صفحہ نمبر 7 پر ہے۔ میں عبارت پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے، پہلے صفحے ہیں بالکل کتاب کے، تو آپ کو یاد آ جائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھو نا، شعر آیا ہوا ہے، فی رفع عرش الشر مثل کا یشرح ولیس قرب قبر حرب قبر کریم متا امدح والورا مئی اویدا ما لمتہ وحدی وذوف التالیف کون الکلامی غیر جار علی القانون۔ یہ جو ہے، یہ جو ذوف تعلیف کی تعریف ہے، اس کو ضرور یاد کیجئے۔ اسی کے ساتھ جو ہے اگلے صفحے پر جو ہے وہ تاقید ہے، تاقید، ٹھیک ہے، تاقید والتاقید ان يكون الكلام خفي الدلالة على المعنى المراد والخفاء اما من جهة اللفظ، یہ تاقید لفظی، تاقید معنوی، ان کی تعریف ضرور یاد کیجئے۔ اور پھر اس کے بعد صفحہ نمبر 12 پر بلاغت الکلام ہے، اس کی تعریف اور مثال ضرور یاد کریں۔ اس طریقے سے پھر صفحہ نمبر 13 پر بلاغت المتکلم ہے، بلیغ، متکلم بلیغ کسے کہتے ہیں، کلام بلیغ کسے کہتے ہیں، جیسے کلام فصیح کسے کہتے ہیں، متکلم فصیح کسے کہتے ہیں۔ میں نے آپ کو کہا ہے کہ فصاحت الکلام، فصاحت المتکلم، ان کی تعریفیں یاد کریں۔ ایسی بلاغت المتکلم، بلاغت الکلام کی تعریف اور مثال بھی ضرور یاد کیجیے۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ متعلق چیزیں ہیں، حال ہے، مقتضی حال ہے، ان کی تعریف اور مثال آپ کو آنی چاہیے۔ والحال سے
حال کی تعریف ہو رہی ہے، والمقتضا سے مقتضا کی تعریف شروع ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، صفحہ نمبر 13 پر. تو یہ ضرور یاد کیجئے. مثال کے طور پر میں جو ہے وہ آپ کو ذرا پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ جو ہے والحال ویسمى بالمقام هو الامر الحامل للمتکلم على ان یورد، یہ یہاں سے تعریف شروع ہو رہی ہے. تو یہ ضرور